انسانی فطرت ہے کہ وہ تیار گھروں میں وہ کچھ نہیں دیکھتا جو اپنی مرضی سے بنائے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالی، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ لوگوں بڑے مہنگے پلاٹ دیکھ کے آیا ہوں، ٹینڈر پڑے ہیں، ہے کوئی ان کو اپنے نام کروانے والا؟ کچھ اس نے تیار کیا ہے، کچھ جا کے ہم اپنی مرضی کے تیار کروائیں گے، اور جو اپنے مرضی کے گھر تیار ہوتے ہیں ان کی موج ہی الگ ہوتی ہے۔ سوچ کے میں اور آپ چند مرلے کے پلاٹ کے پیچھے ایمان بیچ گئے۔ جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ محبوب معراج پہ گئے اور واپس لوٹے تو اعلان کر دیا، لوگوں مجھے جنت دکھائی گئی، والجنت کیان، ایک جنت وہ ہے جہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں، محلات بن چکے ہیں، سب تیار ہے، حور و قصور و غلمان ہیں، نعمتیں ہیں، بس تمہارے آنے کی دیر ہے۔ اور ایک جنت وہ ہے جو ٹینڈر پڑی ہے اور اسے تم نے اپنی مرضی سے بنانا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ تیار گھروں میں وہ کچھ نہیں دیکھتا جو اپنی مرضی سے بنائے۔ میں نے یہ یہاں رکھنا ہے، یہ سیٹنگ یہاں رکھنی ہے، یہ نقشہ ایسے ہے، یہ میں نے بڑا یہ چھوٹا بنانا ہے۔ محبوب کہتے ہیں کہ جنت ٹینڈر پڑی ہے، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ لوگوں بڑے مہنگے پلاٹ دیکھ کے آیا ہوں، ٹینڈر پڑے ہیں، ہے کوئی ان کو اپنے نام کروانے والا؟ جیتے جی جن کو جھونپڑا نہ ملا، جیتے جی جن کو جھونپڑا نہ ملا، رب سے تعلق رکھا تو مر کے پائیں گے جنت الفردوس انشاءاللہ۔ اللہ بدلے میں کیا دیں گے؟ کیا پے کریں کہ وہ جنت ہمارے نام ہو جائے؟ جواب آیا، زیادہ نہیں، غراسها، وہاں قبضہ کرنا تمہارا کام ہے، دینا رب کا کام ہے۔ جس کھیت پہ جا کے کچھ کاشت کر لینا، آپ کو پتہ ہے اصول فقہ، اسلامک لا اور ہمارے جو دنیاوی لاز ہیں ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو جگہ جو آباد کر لے فہی اللہ، وہ اسی کی ہوتی ہے، اللہ کے بنتے ہوئے حکومت بیچ میں آڑے آ جائے، آ کے کہے کہ نہیں یہ ہمارا منصوبہ اور مشروع ہے، آپ یہاں یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی جگہ آباد کر لی جائے تو وہ اسلامک لا میں اسی کی ہوتی ہے۔ فرمایا جنت وہ کیان، وہ ٹینڈر، بونا تمہارا کام ہے، تمہارے نام الاٹمنٹ کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف جو آپ نے سنی ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے وہ جس جنت میں درخت لگتا ہے اور اس کے نیچے تیز ترین سوار گھوڑا دوڑے، اور کتنے سال کی مسافت؟ ایک دو دن کی نہیں، میری اور آپ کی عمریں اتنی نہیں رہ گئی۔ دوسرے لفظوں میں دوڑاؤ جتنا دوڑا سکتے ہو، سرپٹ دوڑاؤ، تیز ترین دوڑاؤ، دن رات بھگاؤ، جتنا سفر وہ کر جائے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جو درخت لگنا ہے وہ اتنی جگہ کی الاٹمنٹ اس کی شاخیں پھیلا کے اللہ نے تیرے نام کر دینی ہے۔ تیرا رب بڑا وسیع ہے، کچھ اس نے تیار کیا ہے، کچھ جا کے ہم اپنی مرضی کے تیار کروائیں گے، اور جو اپنے مرضی کے گھر تیار ہوتے ہیں ان کی موج ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ ہے تیرے رب کے فیصلے، لیکن افسوس کہ میں اور آپ چند مرلے کے پلاٹ کے پیچھے ایمان بیچ گئے۔